بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا دیکھنے میں بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کی رنگینیاں اور اس کی رعنائیاں اور اس کی بہاریں اور اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کے عہدے، اس کی شہرت، اس کا عروج، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دل کو کھینچتی ہیں، انسان کو متاثر کر دیتی ہیں، اپنی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ لیکن جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا، اس کی خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا، چونکہ میرے سے زیادہ تو اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس کا بنانے والا ہوں۔ کسی چیز کا بنانے والا ہی اگر کہے کہ یہ نقلی ہے اور خریدار کہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھی ہے، یہ تو بڑی اصلی ہے، ایک نمبر ہے، تو وہ کتنا احمق ہے، کتنا ناسمجھ اور نادان اور بے وقوف ہے کہ بنانے والے کی بات کو لے نہیں رہا، خام خواہ اپنی نظر کے دھوکے سے دھوکہ کھا رہا ہے اور خود فیصلے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کتنی شدت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ علماء سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 دفعہ کہہ دیا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ 2 دفعہ اللہ نے کہا ہے ہرگز اس سے دھوکہ نہ کھانا، ہرگز اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ قیمتی نہیں، بڑی گھٹیا ہے۔ تو پھر اتنا دلکش کیوں بنایا اسے کہ مسائل ہوں اور لوگوں کو دھوکہ لگے؟ اس کو اتنا دلکش کیوں بنایا ہے؟ یا اللہ آپ نے اس کو اتنا خوبصورت پہ بنایا کیوں ہے؟ تھی ہی گھٹیا تو اس کو گھٹیا ہی رہنے دیتے، آپ نے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے تو دھوکہ تو ہم کھائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میرے بندوں، اگر آزمانا بھی تو ہے نا، میں نے جنت مفت میں تو نہیں ملے گی، امتحان کے بعد ہی ملے گی۔ اگر آزمانا بھی تو ہے نا میں نے، اس لیے میں نے اس کو چمک دمک دے دی ہے، اس کو میں نے خوبصورتی دے دی ہے، اوپر سے، اندر سے نہیں، اوپر سے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کو زینت دے دی ہے، ہم نے اس کو رونق دے دی ہے،
خوبصورتی دے دی ہے. کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں تم اس دنیا کے حسن کو دیکھ کے اس کی رنگینیوں اور اس کی مستیوں میں پھنس کر کہیں تم اللہ کو تو نہیں بھول جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی خبر دے دی ہے. دنیا بھیج رہا ہوں، امتحان ہے، اس کے چکر میں نہ. کتنا آسان ہو گیا پرچہ. امتحان لینے والے نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی دے دیا. سوال بھی بتا دیا، جواب بھی دے دیا، جواب بھی سمجھا دیا اور سکھا دیا. اور ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکہ کہا ہے، اس دنیا کو بچوں کا کھیل کہا ہے، اس دنیا کو تماشا کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اعلموا، لہجہ دیکھیں اللہ کا کیا ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اعلموا، اعلموا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اگلا بہت زیادہ شک و شبے میں مبتلا ہوتا ہے. جب اگلا بہت زیادہ شک و شبے میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس موقع پہ عربی میں اعلم، اعلمون. جب جہالت کی انتہا ہو تو سمجھانے والا اعلم، اعلمون کا لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے دھوکہ کھانا ہے، انہوں نے دنیا کا عاشق بننا ہے، انہوں نے دنیا کا دیوانہ بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، دنیا کی حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے پہلے متوجہ کر رہے ہیں. اعلموا، دل کے کان کھول لو، خبردار ہو جاؤ اور شک و شبہ کو ایک طرف کر دو. دل کی گہرائیوں سے اس بات کا یقین کرو جو میں کہنے لگا ہوں وہ بہت پکی بات ہے. وہ کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میرے بندو، یہ ساری دنیا اور اس دنیا کا عروج اور زوال اور اس دنیا کی جوانی اور بڑھاپا، اس دنیا کی طاقت اور کمزوری اور اس دنیا کی صحت اور بیماری اور اس دنیا کی غربت اور امیری، یہ سب دھوکہ ہے. یہ سب بچوں کا کھیل ہے، بچوں کا کھیل. یہ دل بہلانے والی چیزیں ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں. بچوں کا کھیل. آپ دیکھیں جب بچے کھیلتے ہیں نا تو بچے کھیلتے ہیں تو کوئی ہارتا ہے، کوئی جیتتا ہے. جو ہارتا ہے اس کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، بازاروں بھی پڑتے ہیں. اور جو جیتتا ہے کپڑوں میں نہیں سماتا، پھولے نہیں سماتا، ناچتا ہے اور چھلانگیں مارتا ہے اور نعرے لگاتا ہے اور ساری دنیا کو بتاتا ہے، سب کو دکھاتا ہے دیکھو میں جیت گیا ہوں. لیکن تھوڑا سا ہی عرصہ گزر جانے کے بعد ہارنے والے کو ہار یاد نہیں رہتی اور جیتنے والے کو اس کی جیت یاد نہیں رہتی. ہارنے والے جیتنے والے دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی کھیل ہوا ہی نہیں، گویا کوئی میچ ہوا ہی نہیں، گویا کوئی ہار اور جیت ہوئی ہی نہیں. بالکل دنیا ایسے ہی ہے. ایک آدمی کی قسمت ہے، وہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، ارب پتی بن جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ کا ایک آدمی بیچارہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے، اپنے بچوں کو دال روٹی کھلانے کے لیے پریشان ہوتا ہے. یہ اس طرح زندگی کے دن کاٹ لیتا ہے اور وہ اس طرح زندگی کے دن کاٹ لیتا ہے. تھوڑا سا یہ عرصہ گزرتا ہے، ان دونوں کے جنازے اٹھتے ہیں، دونوں قبر میں جا کے ایک ہو جاتے ہیں. نہ مالدار کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ غریب کی غربت اس کے ساتھ جاتی ہے.
نہ مالدار کا مال اسے کامیاب کرتا ہے، نہ غریب کی غربت اسے ناکام کرتی ہے۔ ہاں اما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ ہاں اب معاملہ الگ ہے، اب معاملہ ان کا دوسرا ہے۔ اگر ان کے پاس نیکیاں ہیں تو کامیاب ہیں، نیکیاں نہیں ہیں تو ناکام۔ اور یہی مشاہدہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی بنگلے بناتا ہے اور پیسے والا ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، دنیا جہاں کی اس کے پاس چیزیں ہیں، لیکن انتہا اس کی کیا ہے؟ انتہا وہی مٹی ہے۔ اور ایک آدمی غریب مسکین بیچارہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتا لیکن وہ بھی مر جاتا ہے اسی چارپائی پہ، اس کا جنازہ اٹھتا ہے۔ مسجدوں میں چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں جنازوں کی، انہی چارپائیوں پہ ارب پتی بھی اٹھائے جاتے ہیں، انہی چارپائیوں پہ مزدور اور فقیر بھی اٹھائے جاتے ہیں، اسی قبرستان میں مالدار بھی دفن کیے جاتے ہیں، انہی قبرستانوں میں مزدور اور غریب بھی دفن کیے جاتے ہیں، اور بادشاہ بھی انہی قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں، وزیر وزراء بھی انہی قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں، طاقتور بھی انہی قبرستانوں میں، غریب بھی انہی قبرستانوں میں۔ جب سب نے آخر میں صفر ہو جانا ہے، برابر ہو جانا ہے، مٹی بن جانا ہے، تو احمق نہیں ہے وہ جو اپنی ساری صلاحیتیں 4 دن کی چاندنی کے لیے خرچ کر کے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، جہنم کما لیتا ہے۔ بتائیے یہ حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بے وقوفی اور ناسمجھی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کو کھیل کہا ہے نا، کھیل، اس میں بہت سے معانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کھیل ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس میں زندگی ضائع کر رہے ہیں وہ بچوں کی طرح بے وقوف ہیں۔ دنیا ملے تو ہنستے ہیں، دنیا جائے تو روتے ہیں۔ ارے دنیا کے لیے ہنسا تھوڑی جاتا ہے، دنیا کے لیے رویا تھوڑی جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو دوسرے محلوں سے بھی مسلمان وہاں نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے السلام نے دیکھا کہ مقتدیوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، آس پاس کے بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا رات میرے پاس آدھی رات کو بحرین سے مال آیا ہے، معلوم ہوتا ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے، تم مجھ سے مال لینے آئے ہو، تمہیں مال کی وجہ سے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے گئے، یہاں پڑھنے آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، ہمیں پتہ چلا کہ بحرین سے مال غنیمت آیا ہے، تو انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا ہم بھی اپنا لے لیں، گھر کا گزارا کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا واللہ لن فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، فقیر بن کے زندگی گزارو گے۔ مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ اللہ تم پہ دنیا کے دروازے کھول دے اور تم بھی دنیا کی ایسے دوڑ لگاؤ جیسے تم سے پہلے والوں نے دوڑ لگائی، اور یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کیا۔ آج آپ ساری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں، پاکستان والے کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں، ہندوستان والے کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں، یورپ والے کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائیلینڈ والے کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں، چائنا، جاپان، جرمنی کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں، جزیرے کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ دیہاتی کیا شہری، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، ان سب کی منزل کیا بن چکا ہے؟ سوائے پیسے کی، سوائے شہرت کے، سوائے نام و نمود کے، سوائے شہرت کے اور سوائے پیٹ کے، اس کے علاوہ کوئی اور منزل ہے ہماری؟ بھوگے جا رہے دیوانہ وار، نہ دن کا ہوش ہے نہ رات کا ہوش ہے۔ یہ بازاروں کے دکاندار انہیں ساری رات عید کو دکانیں ان کی کھلی رہتی ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یار نیند پوری نہیں ہوگی تو عید کیسے منائیں گے۔ اور عشاء کی نماز میں امام نے اگر 2 آیتیں زیادہ پڑھ لی تو ساری چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں عشاء کی نماز ہے، یار ہم نے مزدور آدمی میں سونا ہے۔ ایک دیوانگی ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان لکل امۃ فتنۃ
وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کرتی ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، پیسہ، مال، ڈالر، سونا چاندی، دکان، پراپرٹیاں، یہ ہمارے زمانے کا ایک فتنہ ہے جس کا شوق ہر ایک کو چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی قولن بھی اور فعلن بھی، عملن بھی اور قولن بھی اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے، اور اپنی امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ میرا کوئی امتی دنیا سے دل لگا کے تباہ نہ ہو۔ اپنے نبی کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی میں تو دنیا آئی نہیں۔ ادھر آپ تشریف فرما تھے تو آپ یوں اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکیل رہے تھے، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، سوال کو سنا آپ کسی چیز کو دھکیل رہے تھے، فرمایا دنیا سج دھج کے آئی تھی اور میں دنیا کو دھکے دے رہا تھا، جا جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو دنیا کہنے لگی آپ تو بچ گئے، آپ کی امتی کیسے بچیں گے؟ آپ تو بچ گئے، آپ کی امتی کیسے بچیں گے؟ آج کی نوجوان نسل کے سامنے سوائے شہرت کے کچھ نہیں ہے، سوائے فالوور بڑھانے کے کچھ نہیں ہے۔ ایک نشہ ہے فالوور بڑھانے کا، لائکس بڑھانے کا ایک نشہ ہے، فالوور بڑھانے کا ایک نشہ ہے، شہرت کا ایک نشہ ہے۔ شریف خاندانوں کے بچے ساری رات لڑکیوں سے گپیں لگاتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، بے حیائی کی کیا انتہا ہے۔ صحیح کہا تھا نا دنیا نے، آپ تو بچ گئے، آپ کی امتی کیسے بچے گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی نے کہیں نقصان اٹھانا ہوتا ہے نا تو سمجھانے والا، خبردار کرنے والا اس کو نارمل طریقے سے نہیں سمجھاتا، بلکہ اس کو پوری شدت سے۔ ایک نابینا جا رہا ہے، آپ دور بیٹھے، آگے گٹر ہے کھلا ہوا اور بہت گہرا، آپ نے دور سے دیکھا کہ آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، نابینا نے چند قدم اور سیدھے اٹھائے تو وہ سیدھا گٹر میں جائے گا اور جان کا خطرہ ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان گٹر ہے، خیال کرنا۔ آپ ایسے نہیں کہیں گے، او بھائی، پوری قوت سے آپ چیخیں گے اور اتنی شدت سے آگے نہ بڑھنا، قدم نہ اٹھانا، شدت سے کہیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ بالکل وہی رہ جائے، ہرگز دھوکہ نہ کھانا، یہ بڑی دھوکے باز ہے۔ شیطان تمہیں چکر نہ دے دے، وہ بڑا چکر باز ہے۔ اور جب سب دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے، نماز میں بھی کھڑے ہیں تو دنیا گھوم رہی ہے، نماز پڑھ کے بھی مانگ رہے تو دنیا مانگ رہے، طواف کر کے بھی مانگ رہے تو دنیا مانگ رہے، حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے بھی سلام بعد میں پڑھتے پہلے دنیا مانگتے، گنبد خضرا کے سائے تلے بھی دنیا مانگتے، جامیوں کے سامنے کھڑے ہو بھی دنیا مانگ رہے۔ اللہ والوں سے ملاقات ہو جائے تو اس موقع کو بھی غنیمت جان کے اپنی دنیا کی دعائیں کروا لیتے ہیں۔ ایسی سوار ہوئی ہے، یعنی یہ ذہنی نہیں رہا، کیا ہو جائے گا یار، کچھ دن کی زندگی گزر جائے گی۔ جسے اولاد نہیں ہے وہ مرا جا رہا ہے، کہیں سے کوئی مجھے ورد و وظیفہ مل جائے کہ اولاد ہو جائے۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی مرا جا رہا ہے، جس کو روزگار میں نوکری نہیں مل رہی مرا جا رہا ہے، جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے وہ مرا جا رہا ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ سواری کے شوق میں مرا جا رہا ہے۔ جو کمانے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور ویزے اپلائی کیے ہوئے
تو بس کوئی بزرگ نظر آئے تو ویزے کے سوا کوئی دعا نہیں کراتے. دعا کریں اپلائی کیا ہوا ہے, قسمت کھلے کوئی جا کے ہم بھی کچھ کما کے آئیں تاکہ ہمارا بھی آس پاس کوئی بنگلہ ہو, کچے مکان میں کرائے کے مکان میں رہ کے. یہ ذہن ہی نہیں رہا کہ گزارا کرنا ہے, یہ ذہن ہی نہیں رہا کہ گزارا کرنا ہے. یہی رہنے کی ٹھانی ہوئی ہے, یہی رہنے کا سوچا ہوا ہے. اس لیے یہی رہنے کے سامان مہیا کرنے کے لیے اپنی ساری طاقتیں خرچ کر رہے ہیں, اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں. ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خبر لیں کہ آپ کے نبی نے, آپ کے محبوب نے, جو آپ کے قائد اور لیڈر ہیں, جو آپ کے امام ہیں, جو آپ کے سب کچھ ہیں, ذرا ان کی بھی تو خبر لیں انہوں نے کیا زندگی گزاری ہے. آپ علیہ السلام ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام نے چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے تھے, چٹائی پہ, اور چٹائی پہ لیٹ لیٹ کے آپ کی مبارک پیٹھ میں نشان پڑ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, یا رسول اللہ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, کاش کہ آپ اجازت دے دیتے آپ کے لیے گدا بن جاتا. لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, کاش آپ اجازت دے دیتے ہم آپ کے لیے نرم گدا بنا دیتے جس پہ آپ آرام کر سکتے. آپ نے فرمایا مالی وَلِلدُّنْيَا ما انا فی الدنیا الا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میرا دنیا سے کیا واسطہ, گدے کو دنیا فرما رہے ہیں, میرا دنیا سے کیا واسطہ. نہیں ہوں میں اس دنیا میں مگر سوار کی طرح جو اپنی سواری پہ چل چل کے تھک جاتا ہے, دھوپ اسے ستاتی ہے تو ذرا دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے, تھوڑا سا سستانے کے لیے سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے. جب دھوپ ذرا دھیمی پڑتی ہے تو وہ دوبارہ اٹھ کے اپنی سواری پہ سوار ہو کے اپنی منزل کو چلتا ہے. میں اس دنیا میں رہنے نہیں آیا, میں تو دنیا میں اسی مسافر کی طرح سے ذرا سستانے آیا ہوں. تو سستانے کے لیے گدا تھوڑی چاہیے, سستانا تو بوری پہ بھی ہو جاتا ہے, چٹائی پہ بھی ہو جاتا ہے. عجیب بات. ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, اماں عائشہ کی باری تھی, اماں عائشہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی تھی, لیٹے ہوئے ہیں اور نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدل رہے ہیں. تو اماں عائشہ کہتی ہیں میں سوچتی رہی کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں سو رہے ہیں آپ, کیوں نہیں نیند آ رہی آپ. فرماتی ہیں کہ لیٹے لیٹے اچانک آپ علیہ السلام نے اپنی ایک ٹانگ کو چارپائی سے نیچے اتار دیا. خود چارپائی پہ لیٹے ہوئے ایک ٹانگ کو نیچے اتار دیا. جب نیچے اتار دیا تو پیٹ جو تھا نا وہ چارپائی کی جو کاٹھی
تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام لیٹے لیٹے اچانک آپ نے چارپائی سے ایک ٹانگ نیچے اتار دی. ٹانگ جو ایک نیچے اتری تو آپ کا پیٹ اس چارپائی کی لکڑی سے چپک گیا. جب پیٹ کو لکڑی سے چپکایا تو مجھ پہ بات کھلی کہ بھوک ہے، فاقہ ہے، خالی پیٹ ہے، نیند نہیں آ رہی. تو ماشا کہتی ہے میں رو پڑی. آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ روتی کیوں ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کھا کے سکون کی نیند سو سکیں، تو آپ اللہ سے روٹی تو مانگ لیا کریں. چلیں آپ دنیا نہیں مانگتے، آپ اللہ سے روٹی تو مانگ لیا کریں. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، مجھ سے پہلوں پہ بھی یہ آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا. ایسے نہ ہو کہ میں اللہ سے روٹی مانگوں، وہ آگے بڑھ جائے میں پیچھے رہ جاؤں. جنہوں نے صبر کیا وہ آگے بڑھ جائیں اور میں روٹی مانگ کے پیچھے رہ جاؤں. عائشہ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، میں بھی ان کی طرح صبر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی، اس نبی کی امتی جس نے 3 دن کے فاقے اٹھائے، 6 دن کے فاقے اٹھائے، ایک ہفتے کے فاقے اٹھائے، ایک مہینے کے فاقے اٹھائے، 2 مہینے کا فاقہ اٹھایا. اس نبی کی امتی آج حرام حلال کی تمیزی اڑ گئی ان سے، آج جائز ناجائز کی تمیزی اڑ گئی ان سے. ایسے پیٹ کے غلام ہوئے، ایسے شرمگاہ کے غلام ہوئے، ایسے شہرت کے غلام ہوئے، ایسے مال پیسے کے دیوانے ہوئے کہ حرام حلال کی تمیزی اڑ گئی. جبکہ یہ اس نبی کی امتی ہے جس نے 3 دن کا فاقہ بھی آیا تو اسے بشاشت سے برداشت کیا. آپ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو آپ کی لخت جگر حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہاتھ میں کوئی چیز لائیں. تو آپ نے کہا کیا لائی ہو فاطمہ؟ کہا ابو کئی دن سے میرے گھر میں، کئی دن کے بعد آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی، تو جب پک گئی اور میں کھانے بیٹھی تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں ابو نے کھائی کہ نہیں کھائی، تو اس لیے میں آپ کے پاس لائی ہوں، آپ پہلے کھائیں پھر میں بھی کھاؤں گی. آپ علیہ السلام نے روٹی لی، اس کا ایک لقمہ توڑا اور اس کو منہ میں ڈالا، پھر فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام. میری بیٹی یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد داخل ہوا ہے. ایک دفعہ باہر تشریف لائی گھر سے دوپہر کے وقت میں، دوپہر شدید دھوپ، اس میں آپ باہر تشریف لائے. آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور تو کوئی مسجد میں تھا نہیں، یہ تو آرام کا وقت تھا. تو آپ نے سنا فرمایا آپ لوگ یہاں بیٹھے کہ رسول اللہ بھوک لگی تھی بہت زیادہ، گھر میں کچھ تھا نہیں، تو ہم مسجد میں آ گئے. یہ اپنے طور پہ آئے، میں اپنے طور پہ آیا ہوں، دونوں کی یہاں ملاقات ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا واللہ ما اخرجنی الا ما اخرجکما، اللہ کی قسم میں نے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے. اب یہ 3 جمع ہو گئے. اور ہمیں چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے. آپ نے ان دونوں حضرات کو لیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر چلے گئے. ان کا اچھا خاصا باغ تھا مدینے میں، ان کے گھر چلے گئے. جب ان کے گھر گئے تو وہ تو خود تھے نہیں، ان کی اہلیہ تھی حضرت ام سلیم. انہوں نے دیکھا کہ آقا تشریف لائے، ان کی تو عید ہو گئی، تو وہ بھاگی بھاگی گئیں، اے ابو طلحہ اللہ کے نبی تشریف لائیں. وہ بھاگے بھاگے آئے، کھجوروں کے باغ سے مختلف قسم کی کھجوریں توڑ کے اس کے خوشے لا کے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے. ان میں پکی ہوئی بھی تھیں، کچی بھی تھیں، اور آدھی پکی ہوئی اور آدھی کچی بھی تھیں. 3 قسم کی ورائٹیاں آپ کے سامنے پیش کی. آپ نے سنا ہے اتنی ساری کیوں توڑ کے لائے؟ کہ رسول اللہ میں ساری ورائٹیاں لے آیا اس لیے تاکہ جو میرے آقا کو پسند ہو وہی تناول فرمائے. چنانچہ آپ نے ان میں سے کھجوریں لینا شروع کی. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ جلدی سے گئے، بکری کے بچے کو ذبح کیا اور حضرت ام سلیم نے روٹی پکائی اور بکری کا بچہ ذبح کر کے اور روٹی پکا کے اپنے سلام کے سامنے پیش کی. آپ نے روٹی اٹھائی
اور ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے اس روٹی کے اوپر رکھا اور فرمایا، نہیں ابو طلحہ نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری، میں بھول گیا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ تشریف لے گئے تھے، چنانچہ ایک روٹی اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر آپ نے حضرت ابو ایوب سے فرمایا، یا ابا ایوب ابلغ بہذا فاطمہ فإنها لم تصب شيئا منذ ایام، ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، اس نے کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس نبی کے امتی اگر کہیں کہ تنخواہ تھوڑی ہے اس لیے لینا پڑتا ہے، اس نبی کے امتی دکاندار ہو اور ناپتون میں کمی کریں، اس نبی کے امتی بینک سے لون لے کر کاروبار کریں، اس نبی کے امتی ان کی نگاہیں نہ جھک رہی ہوں، ان کی زبانیں قابو میں نہ آ رہی ہوں، اس نبی کے امتی شہوت ان کو ستاتی ہو اور وہ حرام کاری کے مواقع تلاش کرتے ہوں، اس نبی کے امتی، تو کتنے شرم کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا دھوکہ ہے، اسے سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ ساری دنیا دھوکہ ہے، اس میں پیسہ بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، حسن بھی آ گیا، حسین لوگ بھی آ گئے، عہدے بھی آ گئے، شہرت بھی آ گئی، نام و نمود بھی آ گیا، وزارتیں صدارتیں بھی آ گئیں، بڑے بڑے کاروبار بھی آ گئے، بڑی بڑی پراپرٹیاں بھی آ گئیں، ساری چیزیں اس میں آ گئیں، یہ سب دنیا ہے۔ اللہ شدت سے کہہ رہے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ہرگز ہرگز دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا، ورنہ لے ڈوبے گی تمہیں یہ۔ دنیا ضرورت ہے، ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جتنا حلال طریقے سے ملے اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے کہ یار ساری خواہشات پوری ہوں۔ آپ دیکھیں جو لوگ حرام کماتے بھی ہیں نا، حرام کھاتے بھی ہیں، حرام کماتے بھی ہیں، حرام حاصل بھی کرتے ہیں، دیوانے ہوئے ہوئے دنیا کے، عیدیں بھی ان کی قربان، نمازیں جمعے بھی ان کے قربان ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے۔ آپ دیکھیں کیا ان کا پیٹ بھر گیا ہے؟ کیا وہ سیر ہو گئے ہیں؟ دنیا سے اب سیر ہو گئے وہ؟ گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، عہدہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، فالوور بھی ہیں، کیا ان کی خواہشیں پوری ہو گئی ہے؟ کیا وہ سیر ہو گئے ہیں؟ وہ تو ابھی بھی سیر نہیں ہو گئے۔ جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مالدار ہے وہ بھی سیر نہیں ہوا۔ بل گیٹس بھی ابھی تک سیر نہیں ہے، اس کمبخت کو اب بھی اور دنیا چاہیے۔ وہ ہمارے زمانے کا قارون ہے، ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور ہمارے نبی کا فرمان سچا ہے، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان ولن يملا فاه الا التراب، اگر آدم کے بیٹے کو ایک پوری سونے کی وادی دے دی جائے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ کہے گا اللہ میاں ایک اور، دو وادیاں، ڈبل جوڑی ہونی چاہیے نا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آخر کب سیر ہوگا؟ سیر کب ہوگا آخر؟ حضور فرماتے ہیں قبر سے پہلے سیر نہیں ہونے کا، قبر سے پہلے سیر نہیں ہونے کا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ، کبھی بھی ہرگز وہ سیر نہیں ہوگا جب تک کہ قبر میں نہ جائے۔ اس لیے دوستو، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے۔ اس سے دھوکہ کھانا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مومن کو دور دنیا کی نہیں لگانی، مومن کو دور پیسے کی نہیں لگانی، مومن کا غم، مومن کی فکر اور مومن کی سوچ اس پہ نہیں صرف ہونی چاہیے کہ اور دنیا اور دنیا اور دنیا۔ مومن کی ساری صلاحیتیں اس پہ خرچ ہوں، اللہ کیسے راضی ہو۔ جنت بنانی ہے، اور اونچا جانا ہے، اور اللہ کے قریب ہونا 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 ہے۔ یہی حضور نے صحابہ کو سکھایا، اور یہی صحابہ نے کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، لیکن ہمیشہ ان کو اس کی فکر رہتی تھی کہ صدیق سے آگے بڑھنا ہے۔
اور انہوں نے ایسی تیز دوڑ لگائی کہ 39 کو پیچھے چھوڑ گئے، ایک کو نہیں چھوڑ سکے پیچھے، چونکہ آگے بھی بڑا طاقتور تھا، ہمارے نبی کا چہیتا تھا، ہمارے نبی کا ہمارے یار تھا، ہمارے نبی کی دعائیں لینے والا تھا، اس کو کوئی راضی کیسے کر سکتا تھا؟ ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، اس دور کی بات ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ ایک اپاہج عورت ہے، نابینا ہے، اپاہج ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کام کاج کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے جنت بنانے کا۔ حضور کے زمانے میں تو پیچھے ہی رہے، جیت ہی نہیں سکے، غزوہ تبوک کے موقع بھی بہت سارا مال لائے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی چھوٹی گٹھڑی ایسی بھاری نکلی کہ حضرت عمر کے 200 اوقیہ چاندی پہ بھاری پڑ گئی، چھوٹی سی گٹھڑی 200 اوقیہ پہ بھاری پڑ گئی۔ کہنے لگے یہ اچھا موقع ہے، ابو بکر کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، چلو اس موقع کو غنیمت جانو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے اہتمام سے فجر پڑھ کے وہاں پہنچے، بڑے اہتمام سے۔ جب وہاں پہنچے تو سارے کام کاج ہوئے ہوئے تھے۔ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ سارے کام کاج ہوئے ہوئے۔ اگلے دن تھوڑا سا پہلے گئے تب بھی ہوئے ہوئے، اگلے دن اس سے بھی پہلے آدھی رات کو گئے تو دیکھا کہ صدیق سارے کام کر کے نکل رہے تھے۔ تو کہنے لگے ابو بکر تو نے تو نہ مجھے حضور کے زمانے میں آگے نکلنے دیا، نہ حضور کے جانے کے بعد آگے نکلنے دیا، بس عمر تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض۔ دوڑ لگاؤ دنیا کی نہیں، اللہ کی، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، آخرت کو بناؤ، جنت کو بناؤ، یہ اللہ ہمیں ترغیب دے رہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ دنیا کی دوڑ نہیں لگانی، اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگانی ہے، جنت کی دوڑ لگانی ہے۔ اور جنت کی دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جنت کی دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جنت کس کو ملتی؟ جن کاموں پر جنت ملتی ہے ان کاموں کی دوڑ لگانا یہ جنت کی دوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یہ سب جنت کی دوڑ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑو جنت کی طرف جس کو بنایا گیا ہے متقیوں کے لیے، اور متقی وہ ہیں کہ جو اللہ کے نام پہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصہ آئے تو نکالتے نہیں پی جاتے ہیں، اور کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اور برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ اچھائی کرنے والے اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو دنیا کی دوڑ نہیں لگانی، آخرت کی دوڑ لگانی ہے۔ دنیا میں جس کی دوڑ ہم لگا رہے ہیں اگر وہ میں حاصل ہو بھی جائے تو ساتھ تھوڑی رہے گی، وہ تو یہی پڑی رہے گی۔ انسان جو کماتا ہے نا، کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، تو وہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے کتب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال والے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ فرماتے تھے مجھے کبھی دنیا کی ٹینشن نہیں ہوئی، کبھی مجھے دنیا کی ٹینشن ہوئی نہیں۔ وہ ایسے کہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ سہارنپور کی ساری دکانیں میری ہیں، اور سہارنپور میں چلنے والی ساری گاڑیاں بھی میری ہیں،
بس ٹینشن ختم ہو گئی. بھائی جس کے پاس 100 دکانیں ہیں تو وہ 1000 روٹیاں کھاتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں. جس کے پاس 100 دکانیں وہ 1000 روٹیاں کھاتا ہے یا 200 روٹیاں کھاتا ہے؟ وہی 2 روٹی کھائے گا. بلکہ زیادہ جن کے پاس دنیا ہوتی ہے تو ان بیچاروں کو تو روٹی نصیب بھی نہیں ہوتی. اتنا ان کا دماغ استعمال ہوتا ہے کہ میدا متاثر ہو جاتا ہے. میدا متاثر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نہ کھایا کریں، نہ پراٹھا کھائیں، نہ انڈا کھائیں، نہ بڑا کھائیں، نہ چھوٹا کھائیں. بس آپ سبزی کھائیں، ڈرائی فروٹ کھائیں، چنے کھائیں، اور نہ نمک چاہیے آپ کو، نہ آئل چاہیے آپ کو، نہ چینی چاہیے آپ کو. سویٹس کی دکانیں ذلیل ہو رہی ہیں، یہ بیچارہ پھیکی چیزیں کھا رہا ہے، حالانکہ کروڑ پتی ارب پتی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا یہ سہارنپور کی ساری دکانیں میری ہیں اور سہارنپور میں چلنے والی ساری گاڑیاں میری ہیں، لہذا کبھی نہ کسی دنیا کے پراپرٹی کی دوڑ رہی، نہ کبھی کسی سواری کا شوق رہا. جب ضرورت پڑتی ہے اللہ مجھے سواری دے دیتا ہے. عجیب تھے ہمارے بڑے، اور ہمارے بڑوں کے بڑے اس سے بھی عجیب تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام ہے حضرت مولانا یحییٰ صاحب. مولانا یحییٰ صاحب بڑے عظیم آدمی تھے. انہوں نے بہت دین کا کام کیا، لیکن ایک کام وہ ایسا کر گئے کہ جس سے کروڑوں کا بھلا کر گئے. کتنوں کا بھلا کر گئے سب بتائیں؟ کتنوں کا بھلا کر گئے؟ کروڑوں کا. وہ کام پتہ کیا ہے؟ 2 آدمی انہوں نے دریا لیے. 2 آدمی، ایک اپنا چھوٹا بھائی اور ایک اپنا بیٹا. چھوٹے بھائی کو دنیا مولانا الیاس صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے، اور بیٹے کو دنیا قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ 2 ایسے تیار کر گئے، یہ 2 آدمی ایسے تیار کر گئے جنہوں نے کروڑوں کو سیراب کر دیا، کروڑوں کو سیراب کر دیا. مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میں گھر میں تھا تو والد صاحب تشریف لائے تو والد صاحب نے کہا زکریا تکیہ لے آؤ. تو مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابو اپنا تکیہ لے آؤ. اپنا چھوٹے بچوں کو مائیں خوبصورت چھوٹے چھوٹے تکیے بنا کے دیتی ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ. بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تکیوں پہ، بڑوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں طلاقوں پہ، زمینوں پہ. جیسے بچے بڑے ہو کر ہنستے ہیں کہ یار ہم پاگل تھے کن چیزوں پہ لڑتے تھے، ایسے ہی یہ بڑے بھی مرنے کے بعد پچھتائیں گے کہ ہائے کن چیزوں پہ لڑ رہے تھے، وہ تو وہیں چھوڑ آئے، کام تو کوئی بھی نہیں آیا، خام کا لڑتے رہے، پاگل تھے ہم تو. مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں میں نے ابو سے کہا ابو اپنا تکیہ لے آؤں. تو جو ہی میں نے کہا نا اپنا تکیہ، تو والد صاحب نے رکھ کے زور سے مجھے ایسا تمانچہ مارا کہ بڑھاپے میں بھی اسے بھولا نہیں ہوں. مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں بڑھاپے میں بھی اس تمانچے کو بھولا نہیں ہوں. مولانا یحییٰ صاحب فرمانے لگے ابھی سے تو نے چیزیں اپنی بنانا شروع کر دی ہیں، جب خود کماؤ گے نا پھر کہنا کہ اپنی. مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں ابا کی اس تھپڑ کا یہ اثر ہوا کہ ساری زندگی کبھی کسی چیز کو اپنا سمجھا ہی نہیں. یہ سب چیزیں پرائی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب پرائی ہیں، میری نہیں ہے. آج اگر چلا جاتا ہوں تو یہ پھاڑ کے اتارے جائیں گے کپڑے، بانٹ دیں گے غریبوں میں، اور وہ بھی لیتے ہوئے کترائیں گے یار مرنے والے کے کپڑے پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. اس تھپڑ کا یہ اثر ہوا کہ ساری زندگی کبھی کسی چیز کو اپنا سمجھا ہی نہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ان لوگوں نے اس کو سمجھا تھا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھا دے. اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہمارا مقصد دنیا نہیں، آج کے بعد ہمارا مقصد دنیا نہیں، دنیا کی دولت اور دنیا کی شہرت اور دنیا کا نام و نمود اور دنیا کا عمدہ مقصد نہیں ہے.
مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد جنت ہے، اللہ کو راضی کر کر کے جنت کو بنانا اور جہنم سے نجات کو حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ ہے نا کامیاب، اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ کتنا کامیاب انسان ہے۔ جب دنیا سے جا رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے، مزے نہیں ہو گئے اس کے؟ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ بن برا ہمارے نبی کے ایک صحابی نوجوان سے تھے۔ ہمارے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ سے ملنے آئے، لوگوں نے آپ کو تحفے تحائف دیے، جیسے آنے والوں کو بڑے جب آتے ہیں تو ان کو لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں نا، آپ علیہ السلام کو تحفے تحائف دیے تو لوگ ملتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ جب آئے ملنے کے لیے تو اور تو باقی تو سلام دعا کے ساتھ ملتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ ایک دم آپ علیہ السلام سے چمٹ کے چومنے لگے اور بہت زیادہ آپ سے پیار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ، آپ نے فرمایا طلحہ، ابو طلحہ نہیں طلحہ، تجھے مجھ سے بہت محبت ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر محبت میں سچے ہو تو جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ اسی وقت اٹھے اور بھاگ کے جانے لگے اور بلاؤ اس کو۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ میں رشتے توڑنے نہیں، میں تو رشتے جوڑنے آیا ہوں، میں تو چیک کر رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے باپ سے بھی زیادہ محبت ہے کہ نہیں۔ اللہ کی شان، یہ بیمار پڑ گئے، شدید بیمار پڑ گئے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب گئے تو بے ہوش تھے اور آپ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ نہیں بچیں گے۔ آپ نے گھر والوں سے کہا اگر کچھ ہو جائے تو مجھے بلا ضرور لینا، مجھے بلا لینا۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، ہوش آیا، گھر والوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام آئے تھے۔ کہا کچھ فرمایا؟ کہاں یہ فرما گئے تھے اگر طلحہ کو کچھ ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ تو کہا مجھے تو واقعی کچھ ہونے والا ہے، میں تو واقعی اب دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جب میں چلا جاؤں نا تو حضور کو تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ ہمارے گھر اور حضور کے گھر کے بیچ میں یہودیوں کا محلہ ہے، کہیں حضور رات تشریف لائیں اور یہودی آپ کو تکلیف نہ دیں تو میں اپنی خواہش کو حضور کی راحت کے لیے قربان کرتا ہوں۔ حضور کو نہیں بلانا، اللہ کی شان انتقال ہو گیا، رات تو رات تدفین بھی ہو گئی۔ صبح کو آپ علیہ السلام نے فرمایا طلحہ کا کیا ہوا؟ کہا جی انتقال کر گیا۔ آپ فوراً گھر تشریف لائے، فرمایا آپ لوگوں نے بتایا نہیں؟ کہا جی طلحہ یہ کہہ گیا تھا اس لیے میں آپ کو بلایا نہیں۔ ہمیں اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ اس کی قبر پہ چلے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اللہم القطلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، اے اللہ ایسے ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو، تو اسے دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ اللہ سے ملاقات ہو تو بندہ اللہ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو اور اللہ بندے کو دیکھ کے ہنس رہا ہو تو ہے نہیں کامیابی۔ یہ اصل چیز ہے جس کی ہمیں دوڑ لگانی ہے، باقی سب دیوانگی اور بچپنے کی باتیں ہیں، باقی سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم دنیا سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، بچیں گے نا دنیا کے دھوکے سے، دنیا کے دھوکے سے بچیں گے نا، کبھی بھی دنیا کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کبھی بھی پیسوں کو آتا دیکھ کے گناہ نہیں کرنا، کبھی بھی کسی حسین کے پاس سے گزرتے ہوئے اس پہ نظر نہیں ڈالنی، کبھی بھی کسی غیر محرم سے رابطہ نہیں کرنا، کبھی بھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کرنی، کبھی بھی ہمیں نفس اور شیطان کی ہمیں مان کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ یہ نیت کر لیں، کرتے ہیں نیت انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی شریعت اور دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایک بات ہے کہ دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ایک بات ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور ان کو سمجھانا بھی ہے، ہر ایک کو سمجھانا ہے۔ ہر باپ اپنے بچوں کو سمجھائے، ہر ماں اپنے بچوں کو سمجھائے، ہر ایک اپنے سارے پڑوسیوں کو سمجھائے، ہر ایک اپنے سارے علاقے کو سمجھائے۔ لوگ کیوں نہیں آتے فجر کی نماز میں؟ اس لیے کہ نیند انہیں پیاری ہے۔
ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ کہتے ہیں ہم سے تمہیں کہاں پیار ہے, تمہیں تو نیند اچھی لگتی ہے, تمہیں تو نیند کا مزہ آتا ہے, نماز کا مزہ تھوڑی تمہیں آتا ہے. یہ دنیا ہے, نیند بھی دنیا ہے. اس لیے ہمیں دنیا کی وجہ سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. ہر ایک کو یہ بات سمجھانی ہے, ایسی محنت اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پورے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی عورت بے پرد نہ رہے, کوئی نوجوان گناہوں میں زندگی گزارنے والا نہ ہو. ہر نوجوان کا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو. ہر نوجوان اپنی زندگی کو گزارنے میں یہ نہ دیکھے کہ آج کل کا فیشن کیا چل رہا ہے, بلکہ ہر نوجوان کا یہ ذہن ہو, یہ سوچ ہو کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے, میرے نبی کی کیا سنت ہے. تو وہ اس کی محنت کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.